السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیانیت پہ ابھی میں نے بہت ویڈیوز دیکھا ہے، خاص کر یہ کنٹروورسی تب سٹارٹ ہوا جب انجینئر محمد علی مرزا نے عدنان رشید صاحب پہ تنقید کیا تھا کہ تم لوگ ہار رہے ہو ڈیبیٹ، ذلیل ہو رہے ہو انفیکٹ۔ اس کے بعد عدنان رشید صاحب نے جواب دیا، اس کا ویڈیو بھی میں نے بنایا۔ تو کیا ہے سب میں، یہ سب آئیڈیالوجیز میں فرق ہے۔ دیکھیے، ایک عدنان رشید صاحب کا کانسیپٹ ہے کہ یہ جو جتنے بھی کلمات ہیں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کیونکہ قادیانی بیسکلی اسی کو اپنی دلیل بنا رہے ہیں۔ باقی سب دلیل تو اس کی سیکنڈری یا مین دلیل یہی ہے کہ تم ہمیں بول رہے ہو، جیسے ہم لوگ جو ہے بائبل سے جو ہے کوٹ کرتے کہ دیکھو جیزس جو ہے گاڈ نہیں ہے، دیکھو بائبل میں جو ہے کتنی ساری غلط چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسی قادیانی جو ہے ہم لوگ کو کوٹ کر رہے ہیں، مطلب ہمارے جو صوفیہ کی جو کتابیں ہیں ان کو کوٹ کر رہے ہیں، اور ان کو کوٹ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ابن عربی کے عبارت یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں عدنان رشید صاحب کا یہ ہے کہ دیکھیے یہ کلمات بے شک کفریہ ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے نبی بن کے جو ہے یہ کلمہ نہیں پڑھا رہے تھے، مطلب بیسکلی کفریہ مان رہے ہیں لیکن کفر کی تعویل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ صحیح میں ایک دوگلی پالیسی تو ہے کہ ایک طرف آپ کفریہ بھی بول رہے، دوسری طرف آپ ان کو کافر بھی نہیں بول رہے۔ آپ بولتے اگر ہم ہوتے تو ہم پوچھتے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو ہے قادیانی کا جو آبجیکشن ہے کہ تم پھر ہمیں کافر کیوں بول رہے ہو، ہم نے تو اپنا کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ چلو ہم بیسکلی یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک قادیانی جو ہے وہ شراب کو شراب بول کے حلال کر رہا ہے کہ شراب پینا جو ہے حلال ہے، میں ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور عدنان رشید صاحب یہ بول رہے ہیں کہ نہیں، شراب یہ روح افزا پینا حلال ہے، لیکن روح افزا ایکچولی جو ہے وہ شرابی ہے، مطلب وہ جو ہے شراب کو روح افزا کہہ کے بیچ رہا ہے، اور وہ بول رہے نہیں یہ روح افزا بھی نہیں بیچنا چاہیے، اور قادیانی جو ہے شراب کو شراب کہہ کے جو ہے بیچ رہا ہے۔ بس یہی فرق ہے عدنان رشید صاحب کے اور ان کیس پہ، کہ ایز لانگ ایز وہ نبی کا لفظ یوز نہیں کرتا ہے تب تک ہم لوگ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن آپ دیکھنا کہ وہ نبی کا لفظ سپوز اگر نہیں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو ایز اے نبی پرستوت نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا جتنا بھی عقیدہ ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ میرے کو کہیں نہ کہیں نبی مانو، کیونکہ مجھے کشف اور الہام ہو رہا ہے۔ میں نبی کا ورڈ یوز نہیں کروں گا، میں ولی کا ورڈ یوز کر لوں گا، لیکن حقیقت میں تو نبیوں جیسا جو ہے کام ان سے لیا جا رہا ہے۔ ویسی جو شیعہ کا امامت کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی نہیں بول رہے ہیں، وہ امام بول رہے ہیں، امام بول کے وہ سیم چیز کی وہ جو اللہ کی طرف سے منسوب کیے جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو جب ان کو بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وہ نبی ہوئے۔ تو یہ لوگ نبی کو نبی نے امام بول دیے، یا پھر کوئی لوگ جو ہے صوفیہ بولتے، کش الہام بولتے، ولیوں کے طریقے پر چلو، تو ختم نبوت کے ڈاکہ تو انہوں نے بھی ڈالا ہے۔ قادیانی نے کیا کیا ہے کہ باقی سب لوگ جو ہے وہ شراب کو روح افزا بول رہے تھے، قادیانی نے آ کے کیا کیا ہے، وہ اس نے شراب کو شراب کہہ کے جو ہے بولا بھیا اگر کرنا ہے تو کھل کے کرو، اگر حرام خوری کرنا ہے تو کھل کے کرو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ شراب کو جو ہے وہ شراب کہہ کے جو ہے اب بیچا جائے گا۔ پہلے شراب کو روح افزا کہہ کے بیچا جاتا تھا، ابھی شراب کو شراب کہہ کے بیچا جاتا ہے، تو پھر یہ لوگوں کو تکلیف ہوگا کہ نہیں نہیں نہیں، شراب کو شراب کہہ کے بیچا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ بھلے ہی پہلے شراب کو روح افزا کہہ کے بیچا جا رہا تھا، لیکن وہ حرام تھا، وہ کفر نہیں تھا، لیکن اب تم شراب کو شراب کہہ کے بیچو گے تو وہ کفر ہو جائے گا۔ تو بیسکلی اگر آپ دیکھیے گا پورے ڈیبیٹ کا، تو یہی ایک کنکلوژن نکل رہا ہے عدنان رشید صاحب کا اور قادیانیوں کے بیچ میں جو اختلاف ہے، بیسکلی اس کا یہی رزلٹ آ رہا ہے۔ دوسرا چیز، یہ تو عدنان رشید صاحب کی بات ہو گئی دعویٰ گینگز کی۔ اب آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر۔ انجینئر محمد علی مرزا یہ سب صوفیوں کا سے اعلان برات کرتے ہیں، یہ کنڈیم کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ جو شراب کو شراب کہہ کے جو شراب کو شراب کہہ کے بیچ رہا ہے وہ اس سے بھی میرا اعلان برات، جو شراب کو روح افزا کہہ کے بیچ رہا ہے اس سے بھی میرا اعلان برات، اور جو شراب کو روح افزا کہہ کے بیچ رہا ہے وہ تو اسلام کا دشمن ہے، اور اسلام کا دشمن ہے،
اور دوسرا کیا ہے کہ وہ جو ہے دین کے جڑیں کاٹ رہا ہے. پہلا والا جو گروہ تھا عدنان رشید صاحب والا، وہ ایک طرف سے یہ بھی بولتے ہیں کہ کفریہ ہے، دوسرا طرف سے رحمۃ اللہ علیہ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو خود ان کی ڈبل سٹینڈرڈ ہے، وہ ان کو فکس کرنا ہے کہ ایک طرف سے آپ بول رہے کفریہ ہے، دوسری طرف سے آپ بول رہے رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، حالانکہ قادیانی نو اور ایسے بھی باقی سب لوگوں نے بھی یہ کی، جو علماء ہے، جو ہے شیخ توصیف الرحمان صاحب، وہ لوگ کو خود بول رہے دیوبندی کو کہ یہ ختم نبوت. بریلوی خود بول رہے دیوبندی کو یہ ختم نبوت کے ڈاکے والے ہیں، اور دیوبندی خود بول رہے بریلویوں کو کہ تم ختم نبوت کے ڈاکے والے ہو. اور اہل حدیث نے تو بیسکلی دونوں کو ایکسپوز کر دیا کہ دونوں جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو. یہ عالم کی بات کرو، اور یہاں پر دعویٰ گینگز لوگ جو دونوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اس سے بڑا کانٹرڈکشن کچھ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، علی بھائی کا کیا ہے، علی بھائی نے بولا کہ بھیا سب کے سب جو ہے وہ کفر بک کے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سب کے سب اعلان برات تک کوئی رحمت اللہ نہیں ہے، اور یہ دین کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک غلطی مجھے ایسا لگتا ہے علی بھائی سے بھی ہو گیا ہے کہ جو بندہ شراب کو روح افزا کہہ کے بیچ رہا ہے وہ تو کفر ہے، لیکن جو بندہ شراب کو شراب کہہ کے بیچ رہا ہے وہ کافر ہے. تو یہ ایک کہ اگر آپ کا پیمانہ ایک ہے، اگر آپ کو تکفیر کرنا ہے تو ان کی بھی تکفیر کرو، اور پھر قادیانی کی بھی تکفیر کرو، تب میرے کو لگے گا کہ آپ کا جو اصول ہے وہ سیم ہے. لیکن آپ جو ہے وہی سیم چیز کر رہے ہو، عدنان رشید والی مسٹیک، کہ آپ جو ہے کفریہ بھی بول رہے ہو، کافر بھی نہیں بول رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ مسٹیک آپ بھی کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ مسٹیک ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ شراب کو روح افزا کہہ کے بیچ رہا ہے، تو اگر وہ کفر کر رہا ہے، تو جو شراب کو شراب کہہ کے بیچ رہا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ آنیسٹ ہے. تو وہ پھر کافر کیسے؟ ٹھیک ہے، یا تو دونوں کافر یا تو دونوں کافر نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ دونوں نے کفر کیا ہے. آپ یہاں پر آ جاؤ. دوسرا ایک اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی غلطی مجھے یہ لگتی ہے، وہ ہے نزول مسیح کے اوپر، کیونکہ اور بھی ٹریڈیشنل علماء کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے نزول مسیح کے اوپر. اب میرے کو پہلے یہ بہت چھوٹا مسئلہ لگ رہا تھا نزول مسیح کی. ٹھیک ہے، گاندھی صاحب نے تھوڑا سا اختلاف کر دیا تو کیا ہوا، ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں. لیکن اب میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نزول مسیح یہ بہت بڑا جو ہے ایمان اور عقیدہ کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر آپ نزول مسیح کو مان لیتے تو پورا کا پورا قادیانیت ہی نزول مسیح کے عقیدے پر اٹکا ہوا ہے. پوری کی پوری قادیانیت جو ہے نزول مسیح کے عقیدے پر ہے. تو اگر میں یہ بولوں کہ نزول مسیح جو ہے تو نزول مسیح کا عقیدہ جو ہے نا سب سے زیادہ قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ نزول مسیح، جو کوئی بھی بندہ جو نزول مسیح کا انکار کر رہا ہے وہ قادیانیت پھیلا رہا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وفات نبی کا قائل ہے. وفات نبی سے زیادہ ڈینجر عقیدہ جو ہے نا نزول مسیح کا ہے، کیونکہ وہ خود ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. کیونکہ خود جو ہے سنی یا شیعہ لوگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایز اے نبی آئیں گے. آپ بولے کہ ہاں ایز اے نبی آئیں گے، تو ایز اے نبی آئیں گے تو ختم نبوت تو نہیں رہا. ٹھیک ہے، آپ بولے نہیں امتی نبی آئیں گے. یہ امتی نبی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آکسی مورون ہے. یا امتی ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے. یہ نبی امتی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اٹ ڈز ناٹ میک سینس. دوسری بات، ان کو وہی بھی آئے گی. تو جب وہی کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو پھر وہی کیوں آئے گی؟ پھر آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے بھائی. ہو سیلز دا ڈیل؟ ٹھیک ہے، تو وہ قادیانی یہی بولتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گیا ہے، اور جو مسیح کا ذکر حدیثوں میں ہے وہ ہمارے نبی ہے. وہ ان کا یہ کہنا ہے. تو آپ میرے کو بتاؤ کہ ختم نبوت کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ڈینجرس عقیدہ کس کا ہے؟ وہ جو نزول مسیح کا انکار کرتے ہیں، یا وہ جو نزول مسیح کو مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ سیم عقیدہ جو ہے قادیانی یوز کر رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی آپ سے زیادہ جو ہے نزول مسیح کا قائل ہے، کیونکہ وہ غلام احمد قادیانی کو مسیح مان رہا ہے، اور اس کے بیسس پہ اور بھی نبی آ چکے ہیں. اور اس کے بعد لاسٹ میں آتے ہیں ہمارے غامدی صاحب. ٹھیک ہے، تو ان کا مجھے پوائنٹ آف ویو اس لیے پسند ہے کیونکہ وہ یہ بولتے وفات نبی کے وہ قائل ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا ایویڈنس دے دیے. اور
اور نزول مسیح وہ بولتے کوئی نزول مسیح نہیں ہوگا، نہ مہدی ہوں گے، نہ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، ٹھیک ہے، نہ مہدی علیہ السلام کا کوئی کانسیپٹ ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں آئے گا، ڈائریکٹ اللہ آئے گا۔ تو سب سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے ختم نبوت کسی کا اسٹرانگ ہے تو وہ وہی ہے، وہ غامدی صاحب کا ہی ہے۔ وہ انفارچونیٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان سے جب نزول مسیح کے بارے میں پوچھا جائے گا تو امتی نبی ہے تو وہ بولیں گے یار اجماع ہے، اجماع تو یار ایسے ہی ہو گیا ہے نا، کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اجماع کلیم کر دو، اپیل ٹو پاپولیرٹی، کہ مرڈر ہوتے کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ فلاں شخص نے مرڈر کیا، تو ایسی گواہی تو مانی ہی نہیں جائے گی اجماع۔ اور سب سے پہلی بات اجماع بھی نہیں، امام ابن حزم نے بھی جو دوسری رائے پیش کی ہے، جس کو عدنان بھائی بھی بول رہے کہ بہت ہی چھوٹی سی بہت ہی نیگلیجبل ٹائپ کی ہے۔ ہمارے یہ چیز ہے کہ نزول مسیح، حیات مسیح جو ہے نا، ریٹرن آف جیزس یا ریٹرن آف اینی ون اور اینی پروفٹ آفٹر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نو بڈی ول کم ایکسیپٹ اللہ ہی اب آئیں گے قیامت کے دن، کوئی مسیح نہیں آئیں گے، کوئی مہدی نہیں آئیں گے، ڈائریکٹ اللہ ہی آئے گا۔ اور یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے، ورنہ کو کیا فائدہ ہوا نبی علیہ السلام کی نبوت کا؟ کیا فائدہ ہوا جب وین آخری نبی ہونے کا کیا فائدہ ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام آ کے ہر چیز یہ کریں گے؟ اور پھر تو پریکٹیکلی آپ یہ بول رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام از دا بیٹر، آپ منہ سے نہیں بول رہے لیکن پریکٹیکلی ایسے بولے، کیونکہ جو ہیومینٹی کا جتنا بھی بڑا شرک کا خاتمہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے، تو پھر آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے نا ابھی۔ تو یہ ختم نبوت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جتنا بھی آپ لاجیکل رہ کے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ لاجیکلی کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اٹس لائک جسٹیفائنگ ٹرینٹی، اس طرح ٹرینٹی کو کرسچنس لوگ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں نا لاجیکلی، کہ فادر، ہولی اسپرٹ اینڈ ہولی گوسٹ، دیز آر ناٹ تھری بٹ ون۔ اسی طرح سے آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور مہدی کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، خاص کر قرآن میں نہیں ہے، آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے، چاہے کتنی ہی بھی حدیثیں جو ہے قرآن اس کے بارے میں کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز اگر قرآن سے ٹکرائے گی تو چور چور ہو جائے گی، میرا تو یہی ماننا ہے۔ اور یہی اوپینین جو ہے وہ غامدی صاحب کا بھی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ غامدی صاحب کا پوزیشن اس مسئلے میں جو ہے نا انجینئر محمد علی مرزا اور باقی جو روایتی علماء ہیں ان سے زیادہ بیٹر ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں ریکارڈ کروا دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ نے غامدی صاحب کے اوپر بولا ہے کہ غامدی صاحب بھی مانتے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، وہ مجھے ایسا لگتا ہے غامدی صاحب کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ بولتے ہیں، اچھا یہ جو جتنی بھی حدیث ہے ریٹرن آف جیزس کے لیے، اس پر دو موقف ہے ود ان دا اسکول آف تھاٹ آف غامدی صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جیسے مفتی ابو لیث ہے، ان کا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، کیونکہ قرآن سے ٹکراتی ہے، دوسرے حدیثوں سے ٹکراتی ہے، اس کے اندر خود جو ہے بہت سارے پرابلمس ہیں۔ ابھی میں وہ پرابلمس ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، تو اس میں آلریڈی بہت سارے کانسیپٹ ایسے ہیں جو کہ کانٹراڈکٹری ہے، ریزن کے اگینسٹ ہے، ہر چیز کے اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ان حدیثوں کا کیا کریں؟ تو ایک گروپ آف اسکالرس جو ہے وہ یہ بولتے ہیں یہ حدیثیں کیونکہ قرآن سے ٹکراتی ہے، ریزن سے ٹکراتی ہے اور آپس میں ہی کانٹراڈکٹری ہے، اور بھی بہت سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہے جیسے قسطنطنیہ والی جو حدیث ہے اس سے بھی ٹکراتی ہے کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قسطنطنیہ کب فتح ہو گیا، کوئی نہیں آیا۔ تو کیونکہ یہ ٹکراتی ہے لہٰذا ان حدیثوں کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے آؤٹ رائٹ، چاہے جتنی بھی حدیثیں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زیادہ حدیث ہونے کا مطلب نہیں ہے سب صحیح حدیث ہوگی، اور متواتر حدیث کا جو ہے نا اس کے اوپر کوئی اگریڈ اپون نہیں ہے، یہ ایک لیٹر ٹرم ہے جو ڈیوائس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے جو ہے محدثین متواتر یہ ٹرم یوز ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک تو یہ ہے پوائنٹ آف ویو۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو خود پرسنلی غامدی صاحب کا یہ ہے کہ ان حدیثوں کی تعویل کی جائے گی۔ تعویل کیوں کی جائے گی؟ کیونکہ یہ حدیث جو ہے نا، ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا دجال کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو غامدی صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو
جتنی بھی روایتیں ہیں نا نزول مسیح کے اوپر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے میں دکھایا گیا، اور خواب کی جو ہے نا تعبیر ہوگی. تو تعبیر خود جو ہے غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ رسول تھے، تو اتمام حجت کے بعد کوئی بھی بندہ رسول کا انکار کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب آتی ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تھی کہ اللہ کی عدالت واپس آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول کا دو کام رہتا ہے، ایک اللہ کی عدالت لے کے آنا، اور دوسرا ہدایت لے کے آنا. عدالت اور ہدایت، تو عدالت جو ہے وہ تو آ چکی ہے، ٹھیک ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو عدالت تو آ گئی ہے کہ جتنے بھی یہودی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے نیچے رہیں گا. وہ ماننے والے مسلمز بھی ہو سکتے، کرسچنز بھی ہو سکتے. آج بھی جو ہے یہودی ہمیشہ یا تو کرسچنز کے انڈر رہے یا تو مسلمان کے انڈر رہے، جب کرسچن ان کو پرسیکیوٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز سے ثابت ہو جاتا ہے، کہ ان کی عدالت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تو آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ رومن امپائر نے پھر کرسچینٹی قبول کر لیا تھا، اور پھر جو ہے یہ یہودی جو ہے ہمیشہ جو ہے یا تو کرسچنس یا تو مسلمس کے انڈر ہے. دوسری یہ ہے کہ ہدایت آئے گی، کیونکہ مسیح علیہ السلام کی ہی کمیونٹی ہے، ایک ایسی کمیونٹی ہے جو کہ اتنا بڑا شرک کر چکی ہے کہ وہ رسول کو جو ہے خدا بنا لیا یا خدا کا بیٹا بنا لیا. تو یہ ہدایت جو ہے وہ کوئی بھی مجھے اور یہ ڈسٹنکشن کیا ہے غامدی صاحب نے، اور یہ صرف تعبیر ہے غامدی صاحب کی. غامدی صاحب نے یہ خود بولا کہ میری تعبیر ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور کچھ اور بھی تعبیر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو غامدی صاحب نے یہ تعبیر کی ہے کہ ہدایت جو آئے گی اب، تو کرسچنس کے اندر ہی جو ہے کوئی پیدا ہوگا ریفارمر، ٹھیک ہے، جو اس شرکیہ عقیدے کو جو ہے وہ ٹھیک کرے گا، صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو مارے گا. اس کا مطلب ہے کہ شرک کا ختم ہوگی، اور خنزیر کو مارے گا کیونکہ کرسچنس لوگ نے شریعت کو منسوخ کر دیا، تو واپس جو شریعت جو ہے کرسچنس کے بیچ میں جو ہے وہ آ جائے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے یہ بہت اچھی بات بولی ہے غامدی صاحب نے کہ کرسچنز جو ہے وہ تو بیسکلی اس کے لیے ایسا صحیح میں پاسبل نہیں ہے کہ پوری کی پوری 2 سے 2.5 بلین کرسچن جو ہے نا پورا کا پورا اسلام قبول کر لے، دوسرے نبی کے پر آ جائے. لیکن یہ پاسبل ہے کہ ان لوگ کے بیچ میں اگر کوئی ریفارمسٹ پیدا ہو جائے اور اس کے جو شرکیہ اور کفری عقیدے کو ہٹا دے، تو یہ پاسبل ہے. اور یہ چیز مسلمان امت میں بھی ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھو گے تو صوفیہ کا جو رول ہے مسلمان امت کے شرک اور بدعت کو لانے کا، سب سے بڑا رول جو ہے وہ صوفیہ کا ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے یہاں ریفارمرز پیدا ہوتے رہے جو کہ پہلے جیسے جو توحید ہے اس کو جو ہے واپس جو ہے لانے کی کوشش کرتے رہے. امام ابن تیمیہ ہوا، اہل حدیث ٹائپ کے لوگ جو ہے ہمارے اس میں ایز اے ریفارمر ہمیشہ سے پیدا ہوا ہے کہ اگر کوئی شرک و بدعت آتا ہے تو اس امت کے ہی بیچ میں جو کوئی ریفارمر پیدا ہو جاتا ہے اور شرک اور بدعت کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو غامدی صاحب بول رہے ہیں کہ یہ سیم چیز ہو سکتا ہے کرسچنس لوگ کے بیچ میں بھی ہو، جیسے ایک پروٹیسٹنٹ والا جو ہے ریفارمسٹ موومنٹ ہوا ہے، تو اسی طرح سے اور بھی جو ہے ریفارمسٹ موومنٹ ہو سکتا ہے جس میں شرک اور کفر جو اور شریعت واپس بحال ہو سکتا ہے کرسچینٹی میں. تو اس چیز کو قادیانی لوگ نے پکڑ کے کیا بولا ہے کہ یہ جو ہے وہ خود جو ہے مسیح ہے جو ہماری امت میں آیا. غامدی صاحب یہ بول رہے ہیں کہ ایک ریفارمر ہو سکتا ہے، نبی نہیں، ریفارمر ہو سکتا ہے. جیسے مسلمان امت میں بھی مجدد بہت سارے آئے، تو اسی طرح سے کوئی مجدد جو ہے کرسچن میں پیدا ہوگا، مسلمان میں پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کرسچنز میں پیدا ہوگا، جو کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان کی بات نہیں مانے یا اس نبی کی بات نہیں مانے، لیکن وہاں پر اگر کوئی پیدا ہوا ہے کوئی کرسچن، ہو سکتا ہے کہ کرسچنس لوگ یہ بات مانے، اور اس طرح سے جو ہے مسلمان اور ایک طرح سے جو کرسچنس کے بیچ میں جو بنیادی اختلاف ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تو یہ ان کی تعبیر ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ خود جو ہے غامدی صاحب نے یہ چیز بتا دیا، یہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ جو ہے
یہ کنکلوژن جو ہے بہت فائدہ مند ہوگا. کوئی اور فیڈ بیک ہے, کوئی اور ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں, تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا.